مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے وقت کے بڑے جید عالم دین اور درسیات وغیرہ دینے والے، قرآن حدیث پڑھانے والے، کئی کتابوں کے مصنف۔ آپ اپنے درسگاہ میں ہوتے تو ایک بزرگ تشریف لاتے جن کا ظاہری حال دیوانوں جیسا۔ یہ کتابوں کا درس دے رہے ہوتے تو وہ آ کے پوچھتے، مولانا یہ کیا ہے؟ یہ جو پڑھا رہے ہو یہ کتاب اس میں کیا ہے؟ تو مولانا فرماتے جب میں ان کو دیکھتا تو ان کا ظاہری حال تھا اس کو دیکھ کے میں کہتا کہ اس میں وہی جو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ اب تمہیں میں اس کے دیوانے کو میں کیا سمجھاؤں کہ یہ علم ہے، اس کا تو حال سے بے حال بندہ ہے، اس کو کیا سمجھاؤں، اس کو کیا پتہ کہ عربی کیا ہے، اس کی گرامر کیا ہے۔ اچھا وہ چلے جاتے، بارہ ایسا ہوا آتے مولانا کیا ہے اس میں، وہی جو آپ نہیں جانتے۔ ایک دن وہ آئے تو مولانا کہیں موجود نہیں تھے، تو اس بزرگ نے وہ جو کتب رکھی تھی ان اٹھا کے وہ پانی میں ڈال دی۔ اب جب پانی میں ڈالی اور مولانا کو جب اطلاع ہوئی تو وہ آئے، جب آ کے دیکھا تو کہتے ہیں کہ وہ جو حوض کا پانی تھا وہ کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا۔ پہلے کتابیں کچی سیاہی سے لکھی جاتی تھیں، تو کتابوں کی سیاہی کے رنگت کی وجہ سے پانی کا رنگ، یعنی کتابیں دھل گئیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کتابیں دھل گئی پانی کے اندر۔ تو مولانا سر پکڑ کے بیٹھ گئے پانی کے۔ اگر کس سے بولوں؟ اگر ان کو اتنا پتہ ہوتا کہ اس میں کیا ہے، یہ علم ہے، اتنی محنت سے حاصل کیا گیا، لکھا گیا، میں پڑھاتا رہا، اور انہوں نے لمحے بھر کے اندر اس میں پانی کے حوالے کر دیا اس کو۔ عرصہ دراز کی محنت پانی میں کہتے مٹی مل گئی، پانی مل گئی۔ اب سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، اب بولے تو یہ تو ہے دیوانہ، کیا بولو اس کو؟ اب وہ دیوانے نے پوچھا، جسے وہ دیوانہ سمجھتے تھے، اس سے پوچھا مولانا کیا ہوا؟ کہا آپ نے میری برسا برس کی محنت جو تھی نا وہ ضائع کر دی۔ ہوا کیا؟ آپ نے کتابیں پانی میں ڈال دیں، میرے سارے وہ علم تھا وہ دھل گیا۔ اچھا کتابیں چاہیے؟ بولا آپ کا ملیں گی، پانی کا رنگ ہی چینج ہو گیا۔ تو اس دیوانے نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور ایک کتاب نکالی ایسے کر کے، وہ باہر آئی تو سوکھی بھی تھی، پانی سے گیلی بھی نہیں، اس کو ایسے جھاڑا تو پانی نکلنے کے بجائے مٹی نکل رہی تھی۔ مولانا کو کھول کے دکھائی، کتاب ویسی کی ویسی لکھی گئی۔ ایک ایک کتاب نکال کے مولانا کو پکڑاتے گئے۔ اب مولانا حیرت کے عالم میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں سارا منظر کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب کتابیں نکال کے سامنے آ گئیں، دیکھ لیا کہ تو گیلی بھی نہیں ہیں اور ویسی کی ویسی لکھی ہوئی ہیں۔ اب مولانا نے حیرت سے اس دیوانے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا مولانا یہ وہ ہے جو تم نہیں سمجھتے، یہ وہ علم ہے، یہ وہ علم ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ تم مجھے کہتے تھے نا میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، جو میرے پاس ہے اس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اب مولانا دیکھا عرصہ دراز سے میں علم حاصل کیا، پھر حاصل کرنے کے بعد میں پڑھانے لگا ہوں، استاد تھے، بے شمار شاگرد تھے آپ کے، تو پھر بھی یہ کمال تو مجھے حاصل نہیں ہوا، یہ کون سا علم ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ علم مجھے سکھا دیں، یہ علم مجھے سکھائیں۔ تو ایسے نہیں ملے گا، پھر کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ بولا یہ جو آپ کی مسند ہے نا یہ چھوڑنی پڑے گی، یہ جو ہلکا شاگرداں ہیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ سمجھ گئے، اشارہ سمجھ گئے کہ میرے ساتھ رہنا پڑے گا، میرے ساتھ جیسا میں کہوں ویسا کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ جو یہ آپ کے سینے میں ہے نا، جو علم آپ کے یہ کتاب کا علم تھا، وہ جو آپ کے سینے میں مجھے یہ علم چاہیے۔ یہ کتابی علم تو میرے پاس آ گیا، لیکن وہ جو آپ کے سینے میں یہ اب وہ نظر میں نہیں آ رہا کہ دیوانہ ہے۔ دیوانے کا جو پاور دیکھا نا، بولا مجھے یہ سکھا دیں۔ بولا پھر آ جاؤ،
آ جاؤ مگر کوئی شکوہ، بس جیسا کہیں ویسا کرتے رہو۔ اب کیا کیا، اب ہوا یہ، اب یہاں سے ان کا سفر اسٹارٹ ہوا تزکیہ نفس کا۔ ان کو اپنا شیخ مانا، اس دیوانے کو اپنا مرشد کامل مانا، اور اس کے پیچھے اب یہ ڈگریوں والا بندہ وہ دیوانے کے پیچھے۔ اب ان کا حال کیا تھا، وہ چلتے تھے کھڑے آتے تھے، چلتے چلتے بیٹھ گئے، کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، بیٹھے تو بیٹھے، وہ جہاں جا رہے پیچھے پیچھے آتے رہو، بس کوئی کام نہیں، لگے رہو پیچھے پیچھے۔ اب ایک یہ آپ مسکرائیں بھلے، لیکن یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا تصور میں لے کے آؤ کہ ایک اپنے وقت کا مفتی اعظم، اپنے وقت کا مفتی اعظم، بے شمار اس کے شاگرد، درس قرآن درس حدیث پڑھانے والا، اب اس کا حال یہ، پہلے تو کہاں مسند پہ بیٹھا کرتا تھا، لوگ آ کے ہاتھوں چوما کرتے تھے، اب وہ اس حال میں گھوم رہا ہے کہ اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں ہے، بال بنے کہ نہیں بنے، اور اس کا مرکز نگاہ صرف وہ دیوانہ ہے، جدھر جاتا اس کے پیچھے پیچھے۔ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ابھی کبھی گاؤں میں سے لے کے نکل رہے ہیں، کبھی شہروں میں سے لے کے نکل رہے ہیں، کبھی جنگل میں جا کے بیٹھ گئے، آبادی میں گھما رہے ہیں۔ حکم کیا تھا؟ کہنا کچھ نہیں۔ یہ تھا پہلا سبق، لطیفہ قلب کے حوالے سے نہیں، تزکیہ نفس کے حوالے کہ یہ تھا پہلا۔ اب آ جاؤ، یہی لوگ تھے جو تمہارے نام کے نعرے لگا رہے تھے نا، یہی تو نفس کی غذا تھی۔ علم تو صحیح تھا، قرآن کا درس دیکھو تو صحیح تھا، درس حدیث پڑھا رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ جو نفسانیت بڑے سلو پوائزن کے طریقے سے آ رہی تھی، مولانا اس سے واقف نہیں تھے۔ نفس کو غذا مل رہی تھی، نفس نے کہا نا میں اتباع کے راستے آؤں گا، میں روکوں گا نہیں، پھر عالم کو اس کے علم سے نہیں روکوں، اس کے علم میں ہی اسے آ کے ماروں گا۔ وہ کام مولانا کے ساتھ وہ کر رہا تھا، اللہ نے اپنے بندے کو بھیج دیا، مولانا مخلص سے اس کو نکالنا یہاں سے۔ تو آپ نے جب گھمایا نا جگہ جگہ، تو گاؤں سے گزرے، شہر سے گزرے، لوگوں نے ارے استاد صاحب کا حال دیکھو کیا ہو گیا، تانے مارے لوگ، یہ دیکھو، اور یہ عجیب حال کیا، اچھا خاصا قرآن پڑھاتے تھے، اچھا خاصا درس دیا کرتے تھے، یہ کیا حال سے بحال کر دیا، وہ خود تو دیوانے تھے، اس کو بھی دیوانہ کر دیا، بس نماز پڑھو اور گھومو۔ اب وہ جو لوگوں کے تانے اور باتیں کانوں میں آ کے لگ رہی تھی نا، کہ استاد کہنے والے وہ دیوانہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ دیوانہ مین پاگل، مجنون۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اس دیوانے نے پہلا اسٹیپ یہاں سے لیا کہ ابھی جو حال جو ادھر سے جو آمیزش ہو گئی ہے نا نفس و شیطان کی، پہلے اس کی چھٹائی ہو جائے، اس کی صفائی ہو جائے۔ انہی کی باتوں سے اس کو غذا ملی تھی، انہی کی باتوں سے اس کا علاج کروا رہے ہیں۔ مخلوق سے ہی اوپر آیا تھا نا، مخلوق کی باتوں سے اس کا علاج۔ تو آپ گھومتے رہے لے کے ان کو۔ کہتے ہیں کہ مولانا بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے، سرخ سفید رنگت تھی، لیکن حضرت نے ایسا ان کا تزکیہ نفس کے حوالے سے رگڑا لگایا نا، ان کو گھما گھما کے کہ وہ سرخ سفید رنگت ہی مان پڑ گئی، صحت گر گئی۔ اور وہ جو یہ تو ظاہری حال تھا، وہ جو باطن کا جو حال تھا نا، جو نفس کا تزکیہ کیا آپ نے، وہ تو اس سے زیادہ تھا، بالکل توڑ کے رکھ دیا۔ کون سے استاد، اب لوگ بھول گئے کون سا استاد، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے، وہ تو مجنون وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک دن حال یہ ہوا، یہ کافی ٹائم گزرا، ہم تو مختصر کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک دن حال یہ ہوا کہ ایک مقام سے حضرت گزرے، کون؟ ان کے نام ہم آخر میں بتائیں گے، ان کے مرشد کامل، وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے۔ تو لوگ وہ اپنا یہ ٹوکریاں ہوتی ہیں نا جس میں وہ یہ مزدور مٹی وٹی اٹھاتے ہیں، چٹائی کی بنی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ وہ کیچڑ میں کچھ لوگ وہ اپنا مزدوری کر رہے تھے اور وہ کیچڑ اٹھا رہے تھے۔ اب لوگ یہ حال ہی ہو گیا تھا کہ اب لوگوں نے مولانا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ تو کسی نے کیا کیا کہ حال مذاقاً وہ ایک کیچڑ کی گیلی مٹی تھی، کالی مٹی، اس کی ٹوکری اٹھا کے مولانا کے سر پہ رکھ دی۔ مولانا کے جب سر پہ رکھی تو مولانا نے کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ دونوں ہاتھ سے ٹوکری تھام لی۔ اب وہ ٹوکری میں سے لازمی پانی نکل رہا ہے،
کالی مٹی کا پانی، اب وہ مولانا کے چہرے پہ آ رہا ہے، کپڑے پہلے ہی حال سے بحال تھے، مولانا ٹوکری تھامی ہوئی ہے اور اسی حال میں شیخ کے پیچھے پیچھے۔ تھوڑی دور جا کے اچانک ان کے مرشد کامل نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب وہ حال دیکھا نا مولانا کا کہ وہ کالی مٹی اور چہرے پہ آ رہی ہے اور سارے جسم پہ مٹی مٹی کالا پانی لگ رہا ہے، تو اب فرمایا مولانا پھینک دو اس کو۔ جب سے لے کے چلے تھے اب آ کے توجہ فرمائی، ورنہ آپ ٹوکری پھینک دو۔ اب جب شیخ نے کہا تو ٹوکری پھینکی، وہ ٹوکری پھینکنی تھی، ٹوکرا بھر گیا۔ یہ جو گھمانا تھا یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے تھا، بظاہر تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اگر علمی اور عقلی بات ہوتی مولانا کبھی نہیں پیچھے جاتے، عقل تو تسلیم نہیں کرتی اس بات کو۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی دین حاصل کرنے کا؟ رسوا کرا دیا پوری دنیا میں گھما گھما کے، یہ کون سا طریقہ ہے دین حاصل کرنے کا؟ کہاں لکھا ہے ایسے؟ لیکن وہ جو یزکیہم، نفس کا جو تزکیہ ہے، اس کے لیے ہر ایک کا حال بھی یکساں نہیں ہے، ہر ایک کا الگ حال ہے، دوا بھی الگ الگ ہوتی ہے، علاج بھی اپنے اس کے حساب سے ہوتا ہے، ہر ایک کا علاج ہر ایک طریقے سے ایک ہی طریقے سے نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہو ان کے وہ دیوان مرشد کامل کا نام کیا تھا؟ ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، کسی تعارف کا محتاج نہیں آپ۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا پہ نگاہ ڈالی، اور نگاہ ڈال کے وہ تو بہانہ بنانا تھا کہ یہ تم جو سب کچھ سمجھ کے بیٹھو یہ سب کچھ نہیں ہے، ظاہری علم حاصل کر لیا ہے، تکمیل ہو گئی، ابھی یہ تکمیل ظاہر کی ہوئی ہے، اب اندر کی طرف آؤ، جو جو کمالات ہیں وہ اندر ہیں، اس پہ کیا کرو گے؟ بحث کرو گے، ظاہری علوم کے معاملے میں آپ بحث کر لو گے، منوا لو گے اپنے آپ کو، بحث کر کے اپنے علمیت کی داغ جما دو گے دوسرے پہ، اور کیا ہوگا؟ اتنا ہی ہوگا نا۔ لیکن اللہ سے جڑنے کے لیے باطن میں جھانکنا ضروری ہے، ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطن۔ اب ان کے ظاہری علم کی تکمیل ہو چکی تھی، اللہ نے پھر شمس تبریز رحمۃ کو بھیجا مولانا کی طرف، یہ اللہ کا فضل و کرم تھا نا کہ اس کی توجہ اس طرف دلاؤ کہ وہ اسی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گیا ہے، اور ہم اسے اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، اور قرب آئے گا وہ ساتھ ساتھ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تو وہ نفسانی معاملہ چل رہے ہیں کہ مولانا کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو مولوی ہوں، تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی اس وقت تک مولی کہتے تھے، یہ مولانا روم جو مشہور ہوا نا، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ مولوی اس وقت تک مولائے روم نہیں بنا جب تک کہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہیں کی، پہلے محض مولوی تھا۔ مولوی ایک سند ہوتی ہے، ایک ڈگری ہوتی ہے، یہ آپ پڑھتے ہیں درس نظامی تو پہلی ہوتی ہے، یہ پہلا اسٹیپ، پہلی ڈگری، پہلی سند کہہ لیں تو مولوی یہ سند ہوتی ہے، ایک ڈگری ہوتی ہے، تو وہ اور یہ کم نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تو جس کو دیکھو اس کو مولوی کہتے ہیں نا، تو یہ کم نہیں ہوتی، یہ بہت ڈگری، دین کو سمجھ کے ایک ڈگری ہوتی ہے، دین کی جس کو سمجھ آ جائے تو ڈگری ہے نا پھر تو وہ۔ تو اس فقیر نشاء کو پہلے ہی بتایا تھا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ محمود غزنوی، یہ مغل بادشاہوں میں وہ بادشاہ ہے جس کا شمار اولیاء کرام میں ہوتا ہے، اس کا شمار اولیاء کرام میں ہوتا ہے، تو یہ مال غنیمت سے، بیت المال سے اپنا وظیفہ نہیں لیتے تھے، بیت المال سے سارے وزیر اعظم بادشاہ لیتے ہیں، آپ نہیں لیتے تھے، اور ہندوستان کی سلطنت کا بادشاہ کیسا اپنا ان کا بیت المال ہوگا، لیکن نہیں لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سیتے تھے اور قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے، اس کو سیل آؤٹ کرتے تھے، اس سے جو رقم آتی تھی اس سے اپنی گزر اوقات کرتے تھے بادشاہ۔ تو ایک دن، اب وہ اس کے تقوی پرہیزگاری کا کیا معاملہ ہوگا، تو ایک دن آپ مٹھائی تقسیم کر رہے تھے، تو پوچھا کہ کس خوشی میں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، تو آپ نے پتہ کہ پر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آج میری ملکہ نے مجھے مولوی کہا ہے، اس کے خوشی اور اس شکرانے میں مٹھائی بانٹ رہا ہوں۔ بادشاہ وقت
وہ لفظ مولوی کی جو ڈگری ہے نا، یہ اپنے اوپر بادشاہ سے اوپر سے لے رہا تھا، کیونکہ یہ دین کے معاملات ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا آج. ہم نے ان معاملات کو مذاق کیا، اس پر مولوی کو انہوں نے بگاڑ دیا. اور کچھ اپنی کوتاہیاں بھی تھیں کہ وہ لوگ بگڑ گیا، لوگ اپنے کردار تھے اس سے بگڑا. لیکن قربان جائیں، اس وقت نے کچھ ایسا پہلے بھی بات کی تھی کہیں کہ لفظ مولوی کو جو ایک عرصے سے بگڑ چکا تھا، کردار وائس بگڑ چکا تھا، کسی کو چڑھانے کے لیے مولوی بول دو، بگڑ چکا تھا کہ اللہ تبارک کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے مولوی خادم حسین رضوی صاحب کی قبر انور پر. انہوں کے نام کے آگے مولوی لگا ہوا ہے. انہوں نے اس لفظ مولوی کو دوبارہ سے وقار عطا کیا. اب سوچنا کیا ہوگا کہ اب اگر مولوی کا جو لفظ ہے تو مولوی کیسا ہوتا ہے؟ خادم حسین رضوی جیسا. مولوی وہاں سوٹ کرتا ہے. لفظ مولوی میں مجاہد، مولوی میں مجاہد، صرف اللہ سے ڈرنے والا، وہ پبلک کی خواہشوں پہ چلنے والا نہیں، جیسی پبلک چاہے ویسی تقریر ہو، نہیں، اللہ سے ڈرنے والا، حق بات کہنے والا. مولوی کا مقصد یہ پہلا اسٹیپ ہے آپ کی تعلیم کا، مدرسے کا، تو وہیں سے مجاہد بننا شروع ہو جاتا ہے وہ. تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اپنے نام کے آگے مولوی ہی لکھتے رہے وہ، اور بتایا کہ مولوی کیسا ہوتا ہے. تو مولوی کو ایک وقار دوبارہ سے ملا. اب کیا ہے؟ اب اس کو سنبھالنا، جو اس فیلڈ میں ہیں سنبھالنا ان کا کام ہے، اس کو سنبھالیں. تشخص آپ کا پھر اجاگر کر دیا گیا، آپ کا تشخص پھر بڑھا دیا گیا، اب اس کو سنبھالنا یہ ہمارا کام ہے. تو تزکیہ نفس کے حوالے سے آج کی گفتگو یقیناً حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ سمجھ میں کوشش کی ہے اس فقیر نے سمجھانے کی. باقی اللہ فضل و کرم فرمائے. تو جیسا اس فقیر نے کہا کہ ہر ایک کا علاج ایک سا نہیں ہوتا، الگ الگ دوا، جیسا مرض ویسا اس کا علاج ہوتا ہے. آخری بات، ایک بزرگ تھے غالباً سلطان باہو رحمۃ اللہ، غالباً اس فقیر کی یاد پڑتا ہے. وہ جو اپنے شیخ کامل کے پاس گئے بیت ہونے کے لیے، وہاں گئے تو وہاں ان کا کام دنوں میں بنا، دنوں میں. تو وہاں اس کے جو پہلے سے جو سینئر ان کے پیر بھائی موجود تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ آج آئے ہیں اور جمعہ 8 دن ہوئے، حضرت نے بے پناہ نوائشیں کرنا شروع کر دی ان کے اوپر، اور ہم اتنے عرصے سے پانی بھر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں درگاہ شریف کی، ہمیں ابھی تک وہ چیز نہیں ملی جو ابھی چند دنوں میں اس بندے کو آئے ہوئے اور اسے عنایت کی جا رہی ہے. تو ان سے نہ رہا گیا، وہ بول پڑے، ان سے نہ رہا گیا اور وہ بول پڑے کہ انہوں نے سمجھا ہماری حق تلفی ہو رہی ہے. تو انہوں نے اپنے شیخ سے بات کہہ دی کہ یہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت کرتے ہوئے، اب تو یہ معاملہ تو نہیں ہے، پہلے لوگ خدمتیں کیا کرتے تھے اور پھر بھی شیخ کی مرضی دے نہ دے. تو انہوں نے وہ خدمت کر رہے تھے، عرصہ ہو گیا تھا بیٹھے ہوئے خدمت. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو ابھی آیا ہمارے سامنے، اور اتنی خدمت جتنی ہم نے کی ہے انہوں نے نہیں کی، اور آپ نے وہ نعمتیں، وہ باطنی فیض و برکات وہ آپ نے ان کو دے دیے. تو آپ کے شیخ نے فرمایا کہ ہم کیا کریں؟ آپ لوگ جب آئے تو اپنی لکڑیاں گیلی لے کر آئے تھے، یہ جب آئے تو سوکھی لکڑیاں لے کر آئے، میرا کام تو تیری دکھانا تھا. شیخ کا کیا کام ہے؟ وہ تو آہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، ذکر کی آہ ہو وہ تو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ یہ تو اس کے پاس ایندھن موجود ہے، لکڑیاں کیسی لائے ہو؟ اگر خشک ہیں تو پہلی تیلی میں آگ لگ جائے گی، اور اگر نہیں تو پھر اسے شیخ کو محنت کرنی، پھونکے مار کے تمہاری لکڑیوں کو خشک کرنا ہے، پھر ان کو جلانا ہے. تو اپنی لکڑیاں خشک کرو پہلے. تو وہ بات فہمنے کی کہ ہر ایک کا علاج اس کے مرض کے حساب سے. تو یہاں کوئی دیکھتا ہے کہ کسی کو جلدی فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو دیر سے ہو رہا ہے، تو یہ حکمت ہو تو اپنے مزاج کے مطابق، کیفیت کے مطابق. شرط یہ کہ چلتے رہو،
پیوستار شجر سے امید بہار رکھ۔ علامہ فرماتے ہیں پیوستار شجر سے امید بہار رکھ، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جو پتا درخت سے جڑا رہتا ہے، جب خزاں کا موسم گزر بھی جاتا ہے جو پتا جڑا رہتا ہے نا، گرتا نہیں ہے، اور بہار آنے پہ وہ پتا ہرا ہو جاتا ہے۔ پیوستار شجر سے امید بہار رکھ، جڑا رہے، ٹوٹ گیا تو پھر تو گیا، پھر تو گیا، ٹھوکروں میں آ جائے گا، ہوا اڑا کے بدل لے جائے گی۔ جب تک تو درخت سے جڑا ہوا ہے اس وقت تیری ویلیو ہے۔ تو پیوستار شجر سے امید بہار رکھ، جس طرح تمہیں چلایا جا رہا ہے فرمایا اس طرح چلتے رہو، فالو کرو، فالو کرنے والے بنو، اتباع کرنی اگر آ گئی تو پھر منزل دور نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔